زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ نے ساتھ گزار لیا، اور اب اس ٹائم پہ آ کے آپ اگر ایسی بات کریں تو کیوں کریں؟ یہ ہے جی بیماری اس کی، یہ دیکھے پتے کیسے جلے ہوئے ہیں نا۔ زندگی شاید اسی اونچ نیچ کا نام ہے کہ زندگی نے ایسے ہی چلنا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ میرے لیے۔ حقیقت اور سچ کی بھی تو گائز اپنی ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف نیگیٹو لوگ ہی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جو السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن ہماری جو نئی فصل ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھیں گے اس وقت میں آپ کو اپنے یہ خربوزہ ہے، ہاں تربوز بھی ہم نے لگائے ہوئے ہیں نا، اور خربوزہ بھی۔ تو یہ خربوزے کے کھیت میں پھرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوں۔ کچھ دن پہلے شادیاں تھی، بہت شور شرابہ تھا، بہت ہم انجوائے کر رہے تھے، اور اس طرف ہمارا آنا ہی نہیں ہوا۔ اور اب ہم نے کل سے ہم ادھر آئے ہیں، مکی نکلوائی اور یہ خربوزے کی فیلڈ کو وزٹ کیا، تربوز کو کیا۔ تو یہ ہمارا جو خربوزہ ہے نا یہ بہت بیمار ہو چکا ہے۔ بیماریاں اس کی فنگس اور فنگل ڈیزیز، اور کوئی یہ ڈولنی ملڈیو ایک بیماری ہوتی ہے وہ اس کو اٹیک کرتی ہے، وہ کر چکی ہے، اور یہ کافی سویئر اٹیک ہے۔ تو آتے ہی ہمیں پھر فکر ہوئی، فوراً سے صاحب جو ہے وہ واپس چلا گیا شہر، وہاں سے وہ اس کے لیے سپرے لے کے آیا ہے، اور اب یہاں سپرے کروانے کی تیاری چل رہی ہے۔ ابھی اس کی یہ دیکھیں شاپ پر اتروا لیے گئے ہیں، اور صفائی بھی کروا رہے ہیں، کیونکہ اس میں گند اور یہ جڑی بوٹیاں ہوں نا تو تب بھی یہ زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ میں آپ کو پودے دکھاتی ہوں۔ یہ ہے جی بیماری اس کی، یہ دیکھے پتے کیسے جلے ہوئے ہیں نا، یہ اس طرح سے جل گئے ہیں، سوکھ گئے ہیں، یہ اس طرح سے بالکل مرجھائے ہوئے مردہ سے پتے نظر آ رہے ہیں، جیسے ان میں جان ہی نہیں ہے۔ اور جان تو نہیں ہوتی جب کوئی بیماری انسان کو لگتی ہے، یا پودوں کی بھی یہ ایک انسانی، جیسے انسانی نیچر ہے آپ سمجھے، ان کی بھی صحت اور زندگی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس وقت اتنے زیادہ ڈیمیج ہیں کہ ہم بہت پریشان ہو گئے ان کو دیکھ کے۔ تو سپرے آ گئے، ایک نہیں 2 سپرے آئے ہیں کہ 3 دن کے وقفے سے ان کو جو ہے نا وہ رپیٹ کیا جائے گا۔ آپ سب دعا کیجیے گا کہ اللہ کرے ہماری جو یہ نئی فصل ہے اس کی بیماریاں وغیرہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، تبھی تو فارمر بھی خوش رہتا ہے۔ جو کسان مافیا ہوتے ہیں پھر ان کی خوشی تو ان کی فصل کی صحت کے ساتھ ہی ہے نا۔ جب فصل بیمار ہو تو کسان مافیا بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اب ہم یہاں پہ ان دنوں میں ادھر ہی بزی ہیں، یہیں پہ آ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، کل پرسوں نا میں نے، بلکہ 2-3 دن ہو گئے، میں نے ایک ٹیک چینل والے سے کال بک کروائی۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ میں ان کو ذرا تفصیل سے بتاتی ہوں کہ جو یوٹیوب پہ جو ماہر لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے بہت سیکھا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ آگے لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے بھی کال بک کروائی 2000 میں۔ کس لیے کال بک کروائی؟ مشورہ لینے کے لیے کہ مطلب میرا چینل مونیٹائز ہوئے بہت دن ہو گئے اور ویوز نہیں آ رہے، تو اس کی کیا ریزن ہے کہ میرے ویوز کیوں نہیں آ رہے؟ اچھا جی، انہوں نے چینل میرا چیک کیا، مجھے کہتے سسٹر میں ذرا اچھے سے دیکھ کے نا شام کو آپ سے بات کروں گا۔ آدھا گھنٹہ مطلب انہوں نے دینا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں آپ کو مشورہ دینا ہوتا ہے یا آپ کی بات سننی ہوتی ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی۔ تو شام کو میری جب ان سے بات ہوئی، کہتے ہیں سسٹر میں نے بڑی اچھا گائز، ایک تو مجھے فرنٹ کیمرے سے بالکل نہیں آتا سمجھ کے، پتہ نہیں میرا منہ بھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں۔ بہرحال جیسے بھی ہے گزارا کیجیے گا، میں آپ کو مزے کی بات بتانے لگی ہوں۔ تو شام کو جب میری ان سے بات ہوئی تو مجھے کہتے سسٹر میں نے آپ کا چینل چیک کیا ہے، آپ کا چینل بہت اچھا ہے، سارا کچھ اس میں پرفیکٹ ہے، آپ کی کوئی بھی مطلب ایسے کوئی کمی نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ آپ کی یہ خرابی ہے۔ آپ کے تھم نیل اچھے ہیں، آپ بولتی اچھا ہے، سارا کچھ آپ کے ولاگز اچھے ہیں، بس سسٹر ایک چیز کی کمی ہے، آپ وہ جب تک دور نہیں نہ کریں گی آپ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا اچھا، اسی لیے تو ظاہر ہے کہ آپ سے میں نے ٹائم لیا ہے، آپ بتائیں مجھے کہ وہ میری جو کمی ہے وہ کیا ہے، تو میں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔
جب میں اتنی محنت کر ہی رہی ہوں تو ظاہری بات ہے جب مجھے میری کمی کوتاہی کا پتہ چلے گا تو میں اس کو دور کروں گی. تو جی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سسٹر اس پہ نا یوٹیوب پہ کچھ نہ کچھ ڈرامہ چلانا پڑتا ہے، فلم چلانی پڑتی ہے. میں نے کہا مطلب وہ تو فلم اور ڈرامہ تو ہے ہی جو ہم چلا رہے ہیں. کہتے نہیں ایسے نہیں، پھر ایسے کہ لوگ نا حیران ہو جائیں، لوگ آپ کوئی ایسی بات کریں کہ اگلا بندہ الرٹ ہو جائے. اچھا میں نے کہا وہ کیا مطلب کیسے، مطلب کیا مطلب مجھے سمجھائیں آپ. تو کہتا کہ آپ جیسے وہ ایک ایکشن فلم ہوتی ہے نا تو اس کے ایکشن سینز ہوتے ہیں، بہت تھرلنگ ایکشن والے سین، لوگوں کو بڑا ان میں انٹرسٹ ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا. یا پھر جیسے کوئی دکھ بھری کہانی کسی کو سنائی جائے کہ جی میں اتنا دکھی ہوں یا میرے حالات ایسے ہیں، یا کچھ اس طرح کا آپ سنائیں. میں نے کہا وہ کیوں بھائی میں سناؤں، جب اللہ کا شکر ہے میرے کوئی برے حالات تھوڑی نہ ہے جو میں ایسے کوئی جھوٹ ووٹ بولنا شروع کر دوں. تو اس نے کہا بھائی سسٹر یہی تو کمی ہے آپ کے چینل میں، لوگوں کو چاہیے ڈرامہ. جب تک آپ ڈرامہ نہیں کریں گی، کیا آپ یوٹیوب پہ دوسرے جو ولاگرز ہیں ان کے آپ ولاگ نہیں دیکھتی؟ میں نے کہا ہاں دیکھتی ہوں کبھی کبھی جب بھی ٹائم ملتا ہے. تو اس نے مجھے کہا آپ تفصیل سے دیکھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. کسی کا بھی چینل آپ لے لیں کہ شروع میں، بعد میں نہیں، لیکن شروع میں لوگ کیا کیا ڈرامے کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا پھر بھی میں اب کیا میرے لیے فیزیبل نہیں ہے کہ میں اب یہ کہنا شروع کر دوں کہ جی ہم تو بہت غریب ہیں اور ہمیں تو جی یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ ہے ہی نہیں، میں کیوں کہوں ایسے. میں نے شوق میں چینل بنایا تھا، کوئی خدا نہ خواستہ میں کوئی غربت سے تو نہیں مر رہی تھی جو میں اب یہاں پہ غربت دکھانا شروع کر دوں، میں تو نہیں کر سکتی. اچھا پھر وہ کہتا میں بتاتا ہوں آپ کیا کریں. آپ کہیں میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، خدا نہ خواستہ میں یہ کیوں کہوں کہ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا. گائز بات عجیب ہے، کتنی حیران کن ہے. کہتا ہے یہی تو سسٹر آپ نے ڈرامہ کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ آپ کی زندگی میں ہو، بٹ آپ یہ ڈرامہ چلا دیں. میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، اوپر لکھیں کہ کیوں چھوڑا. لوگ تو اس کو دیکھیں گے نا کہ اس کو فوراً سے کلک کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے شوہر نے کیوں چھوڑا. تو اس سے آپ کے جو ہے چینل کو ایک دم سے ریچ مل جائے گی. مطلب اس نے کہا کہ یہ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اسی چیز کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں. اور جو روز ہے نا، روز کوئی نہ کوئی اس پہ آپ اس طرح سے لکھنا شروع کر دیں. میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، آج میرے شوہر نے یہ کر دیا، آج میرے ساتھ فلاں نے وہ کر دیا. قسم سے میں اس بندے کے مشورے سنی وہ ہنسنے لگی. میں ایسے ہی نا، یہ دیکھیں آپ پیچھے ہمارے تربوز کی فصل دیکھیں، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے جس کی وجہ سے ہم یہاں آج آئے ہوئے ہیں سپرے کروانے. تو میں نے کہا یہیں پہ آج میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ اپنی یہ جو میں نے کال بک کروائی تھی نا وہ شیئر کرتی ہوں. اچھا میں سانس لے لوں، میں چل چل کے بھی تھک گئی ہوں. جی گائز میں نے اسے کہا بھائی تو ڈراموں کو رہنے دے، تو ڈراموں کو رکھ اپنے پاس. میرا ایسا مزاج نہیں ہے کہ میں ڈرامے کروں. میں تو جو حقیقت ہے، جیسی میری زندگی ہے، جو میں اس میں کر رہی ہوں، جو حقیقت ہے میں تو وہی دکھاتی ہوں. میں کیسے سٹوریاں بناؤں؟ تو کہتا باجی پھر تو دھکے ہی کھانے نے، اور بھی پتہ نہیں کتنے سال. ابھی تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ابھی مجھے 1 سال اور 3 مہینے ہوئے ہیں اور میرا چینل مونیٹائز ہو گیا، واچ ٹائم پورا ہو گیا، لیکن میرے ویوز نہیں آ رہے. تو اس نے کہا آپ نا سسٹر لکھ کے رکھ لو، پھر کئی سال لگیں گے آپ کو کامیاب ہونے میں. دیکھیں کب آپ بائی لک کا آپ کو کوئی ایسا یوٹیوب آپ کو کوئی دے چانس، تو وہ میں نہیں کہہ سکتا. ادروائز جو کامیاب ہونے کے ٹرکس ہیں نا وہ یہی ہیں کہ آپ ڈرامہ کریں، آپ ایک نئی زندگی بنا دیں یوٹیوب پہ. یہ تو جو آپ دکھا رہی ہیں نا، وہ کہہ رہا تھا میں نے آپ کا چینل دیکھا ہے، کبھی آپ کھانا بنا رہی ہیں، کبھی آپ اپنے سیلون میں کام کر رہی ہیں، کبھی آپ شادیاں دکھا رہی ہیں. ہاں وہ مجھے کہتا کہ جی میں نے ابھی آپ کا شادی والے ولاگز دیکھے ہیں، بڑے اچھے ولاگ آپ نے بنائے ہیں، لیکن کاش آپ اس پہ یہ لکھ دیتی دلہن بے ہوش ہو گئی ہے. میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا بڑا لوگوں نے اس کو کلک کرنا تھا. جہاں پہ آپ کے 400-500 ویوز آئے نا، وہاں پہ آپ کے 5-7 ہزار، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ آپ کے ویوز آتے کہ دلہن وہاں بے ہوش ہوگی. میں نے کہا خدا نہ خواستہ میں کیوں لکھوں ایسی بات؟ کہتا بس یہی تو بات ہے باجی. یا جب آپ کوئی کھانا بناتی ہیں نا تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے لکھیں کہ لوگ کھولنے پہ مجبور ہو جائیں.
या इन बातों को भी छोड़ें, बस आप अपनी ज़िंदगी की एक फ़िल्म बना डालें, जो आपकी हकीकत है ना उसको आप एक साइड पे रख दें आप। मैंने कहा अच्छा, अब जो चले अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ तो जो कुछ मैं अब दिखा चुकी हूँ मैं उसको कैसे बदल सकती हूँ। वो मुझे कह रहा था नया चैनल बना लें, इस चैनल को छोड़ दें और नया चैनल बना लें, उस पर आप बिल्कुल एक नई। मुझे फिर याद आ गया, मैंने कहा अच्छा वो जिस तरह से एक आयशा नाम का भी एक चैनल है, पता नहीं क्या उसका चैनल का कुछ नाम है, तो उसका भी बड़ा ऐसे ही रोला था कि वो बीबी कुछ और थी और उसने कुछ और बनाया हुआ था। मैंने कहा ये मतलब है? कहता हाँ जी बिल्कुल, अगर जे कामयाब होना जे ना तो एन जी बना लो। मैं क्या भाई रहन दे, जो जेड़ा कुछ मेरे को नहीं ना हो सकता वो नहीं मैं करना। चले आहिस्ता आहिस्ता है, वो कछुए और खरगोश की मिसाल तो आप लोगों को याद होगी ना, तो चले मैं कछुए की तरह रेंगते रेंगते टाइम लग जाएगा मुझे, तो मैं इंशाल्लाह एक ना एक दिन अपनी मेहनत पे ज़रूर हो जाऊंगी कामयाब, मुझसे ये ड्रामे नहीं होंगे जी। ये स्प्रे साधना भी साहिवाल से लेके आया है। अब पता नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कि आप स्प्रे दिखाने पे भी कोई यूट्यूब को मसला तो नहीं है, वैसे मैं तो आपको दिखा ही रही हूँ। आगे से उसने मुझे खैर बड़ी बात की, उसने वैसे मैं नाम इसलिए नहीं ले रही कि पहले भी एक बार मैंने ना कॉल बुक करवाई थी इसरार छीना से, तो मैंने उनका नाम ले लिया था। तो इनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रही ना कि वो बीच में बात थी, उन्होंने मुझे थोड़ा डांटा भी है, तो मैं इसलिए फिर मैंने कहा शायद उनकी मैं नाम लेके बात करूँगी तो उनको अच्छा ना लगे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रही। अच्छा वो मुझे फिर कहते अच्छा सिस्टर मुझे ये बताएं कि लोगों को आपकी ज़िंदगी से क्या लेना देना है, क्या मतलब है कि लोग क्यों देखेंगे आपकी वीडियोस, आप खाना बना रही हैं या आप अपना वहाँ फार्मिंग आप दिखा रही हैं जो आपकी है, मतलब आप लोगों का काम है, लोग क्यों देखेंगे? लोग देखते हैं ड्रामा, ये चीज़ें आपकी तब देखेंगे जब आप फेमस हो जाएंगी, फिर आप जो भी दिखाएंगी लोग देखेंगे। अभी तो आप उनको ड्रामा दिखाएंगी तो वो तभी आपसे खुश होंगे जब आप उनको ड्रामे कर करके दिखाएंगे, कभी अपनी मजलूमियत के रोने, कभी अपनी गुर्बत के रोने, कभी जी शोहर ने ये कर दिया, कभी जी फलां ने मेरे साथ वो कर दिया, मैं इतनी मजलूम हूँ, मैं इस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। आप ऐसा करेंगी तो मैं क्या भाई, गल ये है कि मैनू तेरी समझ आ गई पूरी पूरी, अगे करनी हूँ मैं अपनी मर्जी, मेरे को नहीं हो सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं गाइस, फिर उनसे तो खैर मैंने बात यहाँ पे ख़त्म कर दी, जब वो एक ही बात पे मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे ना कि यही तरीके होते हैं कामयाब होने के लिए। उसने मुझे कहा कि सिस्टर मैंने आपसे 2000 रुपया चार्ज किया, मेरा काम है आपको सही मशवरा देना, आगे आप करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, मैं उसके लिए तो आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो चले इसी तरह आधा घंटा खप खपा के ना मेरी उससे बात ख़त्म होगी। बाद मैंने सोचा, बच्चों ने भी खैर बड़ा मजाक किया, मुझे कहते मामा करें अब करते हैं, पहली किस्त चलाते हैं। मैंने कहा क्या? कहते पहली किस्त ये चलाते हैं कि पापा ने आपको छोड़ दिया। मैं कहा अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तगफिरुल्लाह, क्यों ऐसी गंदी बातें मुंह से निकाल रहे हो? कोई वक्त ऐसा होता है कि मुंह से निकली बात आपकी सुन ली जाती है, तो ऐसी बात मत मुंह से निकालो, मुझसे नहीं होते ऐसे ड्रामे। हकीकत और सच की भी तो गाइज अपनी एक ताकत है, एक पावर है। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ नेगेटिव लोग ही कामयाब हो सकते हैं? जो सच्चे हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो अपनी हदूदो कयूद में रह के काम करने वाले हैं, वो कामयाब नहीं हो सकते? हो सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ ये है कि टाइम लग सकता है, इसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ तक जो मैं पहुँची हूँ, तो यहाँ तक भी तो टाइम लगाया है, मेहनत की, और यहाँ तक भी कुछ ना कुछ मुझे कामयाबी तो मिली है, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह ये सफ़र एक दिन ज़रूर मेरे लिए कामयाबी का सफ़र बनेगा, ड्रामे नहीं हो सकते मुझसे जी। तो गाइस आज मैं ना ऐसा ही इंटरेस्टिंग अपना थंबनेल बनाने वाली हूँ, बना लिया मैंने, बल्कि आपने देख लिया होगा ना, ऐसा लिखूंगी मैं थंबनेल, सिर्फ उसकी ना उस बंदे की ये ना मशवरे को चेक करने के लिए ऐसा मैं लिखूंगी थंबनेल पे। देखते हैं ना क्या रिस्पांस आता है, क्या लोग क्लिक करते हैं, क्या लोगों को ऐसी नेगेटिव बातें पढ़ के वो करते हैं फील कि इसको देखना चाहिए। इसलिए आज मैंने सोचा कि मैंने ऊपर कुछ ऐसे ही लिखना है जैसे मैं अब बीच में आपको बता रही हूँ। तो जो तुम मुझसे जलते हैं ना, कसम से उन्होंने तो खुश होके बड़ा, मतलब जिनको लगता है ना कि बड़ी बीबी यूट्यूबर बनी फिर दी है, उन्होंने तो ज़रूर ही खोल लेना है। हाँ, और जो लोग मेरे वेल विशर हैं, मुझसे प्यार करने वाले हैं, वो भी वैसे खोलेंगे क्लिक, वो भी करेंगे हैं ऐसा क्यों हो गया,
وہ میری فکر میں کھولیں گے میرے بلاگ کو، اور جلنے والے ہاں وہ خوشی میں کھولیں گے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایفیکٹ ضرور پڑے گا. تو چلیں کوئی بات نہیں، تھوڑا چیک کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. ایک بار ہم چیک کر لیتے ہیں صرف اوپر لکھ کر. بیچ کی تو سٹوری میں نے آپ کو ابھی ساری سنا دی ہے نا، تفصیل سے میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ میں بس اب اس لیے صرف چیک کرنے کے لیے نا اوپر کی لائن لکھوں گی تو لوگوں کا ریئیکشن کا کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے. ویسے بے شک آگے سمجھ کے وہ چھوڑ دیں، میرا ولاگ نہ دیکھیں سارا، لیکن کلک تو کریں گے نا ایک بار. کلک بیٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مطلب ہمارے الفاظ نے اگلے بندے پہ کیا اثر کیا ہے. تو وہ تھوڑا سا جلنے والوں کو ذرا خوشی کا موقع دیں گے تھوڑے ٹائم کے لیے. تو پتہ بھی پھر لگ جاتا ہے کہ وہ بندہ صحیح کہہ رہا تھا کہ نہیں کہہ رہا تھا، کچھ اس میں ہے فرق. ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں. وہی بات کہ مجھے کیوں نکالا یا میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مطلب بات تو ہے نا یہ کرنے والی کہ بھئی اب زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ نے ساتھ گزار لیا، اور اب اس ٹائم پہ آ کے آپ اگر ایسی بات کریں تو کیوں کریں، بنتا تو نہیں ہے نا. تو گائز بات تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ پھر کوئی ہوتی نہیں پریشانی والی بات. لیکن پھر زندگی شاید اسی اونچ نیچ کا نام ہے کہ زندگی نے ایسے ہی چلنا ہے. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ میرے لیے. اب تو سارے یہ کھیتوں میں پھر کے میں تھک گئی ہوں، ساتھ میں بول کے تو میں نے کہا اب تو ایک جگہ پہ رک کے نا میں اپنے یوٹیوب فیملی سے اجازت لے لیتی ہوں، اور مجھے تفصیل سے بتائیے گا کہ جو مجھے مشورہ دیا گیا کیا مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں، وہ بندہ مشورہ دینے والا کتنے فیصد ٹھیک ہے، اور کیا سچی میں ایسے ہی ہے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ اب تک کہ جو میرا اپنا تجربہ ہے نا یوٹیوب پہ، میں بھی دیکھتی رہتی ہوں لوگوں کے بلاگز، اور اوپر سے جب وہ ایسے تھم نیل ہوتا ہے نا تو بندہ کلک کر ہی لیتا ہے. آگے سے بے شک وہ کوئی بات نکلے نہ نکلے، بلکہ نہیں نکلتی، آگے کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو بات تو خیر آپ لوگ بھی ضرور مجھے اپنے مشورے سے آگاہ کیجیے گا. تو پھر آپ لوگوں کے مشورے کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے کا جو سفر ہے نا وہ میں اپنا جاری و ساری رکھوں گی. ہمت نہیں ہاروں گی، ہارنے والوں میں سے میں ہوں نہیں. دیجیے اب مجھے اجازت. مجھے لگتا ہے میں نے بہت سر کھایا آپ کا، بہت لمبا ولاگ نہ ہو جائے میرا. انشاءاللہ کل ملیں گے. اللہ حافظ.